السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں، 10 وسیلے اور 10 حاجتیں۔ آج ذی الحجہ یعنی پہلے عشرے کا پہلا دن ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ کتنی اہم ہوں گی، کتنی مبارک ہوں گی، اور ان کے اندر کیا تاثیر اور کیا کمال ہوگا جس کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں، اور میرے رب نے ان کی قسموں کو اٹھایا ہے، اور اللہ پاک کا نظام چلتا ہے برکتوں کا، خیروں کا، راحتوں کا، رحمتوں کا، عافیتوں کا۔ آئیں ان 10 راتوں میں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ میسر، جو محنت، جو کوشش، اور انشاءاللہ رب سچا، رب کے وعدے سچے، اور اللہ اپنے سچے وعدے پورے کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں ہر رات میں ایک خاص حاجت اپنے دل میں رکھ کر پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ہم ہر رات اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں ایک بڑا وسیلہ پیش کریں گے، اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ حاجتیں قبول فرماتے ہیں۔ ان مبارک راتوں اور مبارک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری ہوں گی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور 10 راتیں تو ہیں ہی۔ اور ایک اور روایت میں میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں سب سے بڑا شرف یعنی سب سے عظمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ ان 10 راتوں میں قبول فرمائی، اور 10 راتوں میں جنت سے تشریف لائے زمین پر 300 سال کا رونا، توبہ قبول ہوئی، میدان عرفات میں آدم اور حوا کی ملاقات، آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے پر ان کو کعبہ بنانے کا حکم دینا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا جو آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بہت طاقتور ہے یہ دعا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا میں عاجزی ہے، نیاز مندی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، مغفرت اور اللہ پاک کے سامنے اپنا قصوروار ہونا اور اس کا اعتراف کرنا، اور تیسرا اللہ پاک سے رحم کی درخواست کرنا، جو رحم کی درخواست کرتا ہے، جو مغفرت کی درخواست کرتا ہے، اور اب اس کے فضل اور کرم کی درخواست کرتا ہے، اسے ملتا ہے اور وہ پاتا ہے۔ سامعین، آپ ان تینوں چیزوں کا تصور کریں، میں بھی، آپ بھی ان تینوں چیزوں کا تصور کریں۔ ہم اللہ سے یہ دعا پھر پڑھیں گے اور 3 دفعہ پڑھیں گے، ان تینوں چیزوں کا تصور کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آئیں میں وہ تینوں چیزیں پھر دہراتا ہوں۔ وہ تینوں چیزیں، نمبر 1 اس میں عاجزی، نیاز بندی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور نمبر 2 اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دوسری چیز مغفرت کا طلب کرنا، اپنے آپ کو قصوروار ہونا اور اس کا اعتراف کرنا، اور اگلی چیز اللہ سے رحم کی درخواست کرنا جو میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رحم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کا تصور کریں گے اور یہ دعا 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ دہرائیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے۔ اور اسی ذی الحجہ میں صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ کا بھی وصال ہوا ہے۔ آج ہم انہیں بھی اعمال کا ہدیہ پیش کریں گے۔ آئیں آج کا خاص اسم اعظم، آج کا خاص ذکر جس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے، وہ آج کا ذکر ہے یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے۔ اب ہم ان ہستیوں کو ہدیہ دیں گے، آدم علیہ السلام کو اور حضرت سعد کو۔ اب ان کو ہدیہ دینے کے لیے ہم نے صرف 11 دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا جو 1 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جو 1 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے وہ سارا ترازو قیامت کے دن کا جتنا بھی ترازو ہے وہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے،
اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، عرش الہی میں نور کا ایک ستون ہے، وہ ہلتا ہے۔ میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، اے ستون تو کیوں حرکت میں؟ اے اللہ زمین پہ تیرے بندے نے کلمہ پڑھا۔ آئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے ان ہستیوں کو یہ کلمے کا ہدیہ دیا، اور اس کے بعد ہم ایک عمل کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر روز ایک چھوٹا سا نوٹ، 10 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، 1 روپیہ ہے، کوئی چھوٹا سا نوٹ اپنے پاس رکھیں۔ آج بھی یقیناً آپ کے پاس پڑا ہوگا، آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس پہ دم کرنا ہے، اور دعا کے بعد اس نوٹ کو پورے جسم پہ ملنا ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی نوٹ گھر کے تمام افراد ناف کے اوپر پورے جسم پہ ملیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد کا اپنا نوٹ ہو، جیسے سہولت ہو، اور یہ نوٹ پھر جمع کرنا ہے۔ اس نوٹ سے، یعنی اس کیش پیسوں سے 10 دنوں کے بعد، یہ روز جمع کرنے ہیں، 10 دنوں کے بعد ان پیسوں سے باجرہ، چاول، شکر، گوشت، کوئی بھی چیز لے کے اور بے زبانوں کو کسی پاک، صاف، کھلی جگہ پر بے زبانوں کو ڈالیں گے اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے۔ غنیت و طالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان دنوں میں جس نے بھی صدقہ کیا، گویا اس نے انبیاء کی سنت کو زندہ کیا۔ جس نے بھی صدقہ کیا، آئیں یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کا ہمارا جو لفظ ہے وہ بہت طاقتور اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو تصور میں رکھ کے، اس اسم اعظم کو سامنے رکھ کے، یا منیلو یا مکیلو، ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا منیلو یا مکیلو، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے اللہ، ان 10 راتوں میں جو برکات ہیں، ان 10 راتوں میں جو ثمرات ہیں، ان 10 راتوں میں جو خیریں ہیں، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، برکتیں بھی، خیریں بھی، عطائیں بھی، عافیتیں بھی ہم سب کو عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما۔ مغفرت، عطا اور عافیت، مغفرت، عطا اور عافیت، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر دعا کو فرشتوں کی آمین میں شامل فرما۔ جو تیری بندیاں بندے جہاں بیٹھے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے، اے اللہ ان کی آمین قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، سب کے لیے مغفرت، راحت اور رحمت اور کرم کرتے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ پہلے آپ کے دکھ